اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفقہ المقارن کا تیسرا درس ہے جس میں ہم وضو کی بحث کر رہے ہیں اور وضو کی بحث میں ہماری گفتگو آ گئی تھی ان اختلافات کے بارے میں اور اختلافات کو جاننے کے بعد ہم جان رہے ہیں منشأ اختلاف کو۔ تو دیکھیے ہماری بات کہاں تک پہنچی تھی مولانا کہ والتحقيق أن العامل الرئيسي الذي أوجب الاختلاف هناك صحیح ہے کہ عامل رئیسی یعنی اہم بنیاد الذي اوجب الاختلاف کہ جس نے اختلاف کو جو اختلاف کا سبب بنی ہے هناك هو بين معنى الجزئی والشرط، صحیح ہے کہ وہ فرق جو پایا جاتا ہے معنی جز کے معنی اور شرط میں اس کی وجہ سے ہے وَسَنُوَضِّحُهُ فِي بَحْثِ الشُّرُوطِ انشاءاللہ، اور ہم اسے بحث شروط میں انشاءاللہ واضح کریں گے۔ وَالَّذِي يُسَحَّلُ، یہاں سے دیکھیے آج ہمارے نہیں بحث ہے مولانا، وَالَّذِي يُسَحِّلُ الْخَطْبَ، خطبہ پڑھیں گے اس کو، وَالَّذِي يُسَحِّلُ الْخَطْبَ، خطب کے معنی ہوتے مشکل، والذی یسہل الخطبہ یعنی جو مشکل کو آسان کرتی ہے، ان الفرائض والشروط کہ بے شک واجب اور شرائط، کلها مما اتفقت المذاہب کلها علی مطلوبیتها، صحیح ہے کہہ رہے ہیں فرائض اور شروط وہ ہیں کہ جن میں تمام مذاہب اس کی مطلوبیت پر متفق ہیں کہ یہ شرائط اور واجبات سارے کے سارے ضروری ہیں، اس کے یہاں تمام مذاہب اس پر متفق ہیں۔ وعلیہ لا یوجد ہناک اختلاف من ناحیت العملیہ، وعلیہ اور اس بنیاد پر لا یوجد ہناک اختلاف، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے من ناحیت العملیہ عملی اعتبار سے، یعنی عملاً اگر آپ وضو کو دیکھیں گے تمام چیزیں جو ان کے یہاں ہیں وہ ہمارے یہاں ہے نا۔ وعلیہ لا یوجد ہناک اختلاف، اور اس بنیاد پر وہاں اختلاف نہیں پایا جاتا من ناحیت العملیہ عملی اعتبار سے۔ وَأَمَّا الْإِخْتِلَافُ فِي السِّمَاتِ، بلکہ اختلاف کس میں ہے؟ علامتوں میں ہے، سمات یعنی علامات، کیا ہے وہ علامات مولانا؟ فرضاً و سنتاً، یعنی واجب اور مستحب ہونے میں کسی چیز کے اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی وہ چیز موجود ہے، وہ فعل موجود ہونے میں شرط موجود ہونے میں حرج نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ کسی نے واجب کہا ہے اور کسی نے سنت کہا ہے۔ وَجُزْءً وَشَرْطًا، کہ وہ وضو کا جز ہے یا وضو کی شرط ہے، اس میں فرق ہے۔ کل ذلك لا مشاحة فیہ، مشاحة لا مشاحة یعنی لا خلاف، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب ان میں اختلاف نہیں ہے تو اختلاف کہاں ہے؟ کہا الاختلاف فی کیفیت الفرائض، کہہ رہے اختلاف ہے فرائض کی کیفیت میں، یعنی جو چیز واجب ہے اس کی کیفیت کیسے ہے۔ سمت اختلافات مہمت، کہہ رہے کچھ وہاں مہم اختلافات ہیں، بالنسبت الى الفرائض وکیفیتها، فرائض اور اس کی کیفیت کے بارے میں۔ حیث تندرج، جیسا کہ وہ درج ہوتی ہے، فی الموارد الآتیہ آنے والے مورد میں،
الاختلاف فی حد الوجہ، جیسے اختلاف چہرے کی حدود کے بارے میں، یعنی چہرہ دھلنا سب کے یہاں واجب ہے مولانا، لیکن فرق کہاں پایا جا رہا ہے کہ حد وجہ کیا ہے، میں محدود کیسے کیا جائے، کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے؟ بھائی مسا میں تو یہ ہمارا اختلاف ہے، ورنہ مسا وہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، چہرہ ہم بھی دھلتے ہیں وہ بھی دھلتے ہیں، لیکن دھلنے میں کیا ہے فرق ہے، کتنا واجب ہے کتنا نہیں ہے۔ الاختلاف فی حد الوجہ، اختلفت الآراء بالنسبة الى تحدید الوجہ فی الغسل طولا و عرضا، کہہ رہے ہیں رائے چہرے کو محدود کرنے میں، دھلنے میں چہرے کو محدود کرنے میں آراء مختلف ہیں۔ اختلفت الآراء، آراء مختلف ہیں، بالنسبت الى تحدید الوجہ، چہرے کو محدود کرنے کے متعلق، فی الغسل طولا و عرضا، دھلنے میں لمبائی اور چوڑائی میں۔ وتفصیل الاختلاف بما یلی، اور اختلاف کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ اب آ جائیے مولانا المذہب الجعفری، جس کے ہم ماننے والے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے رائے ہے قال السید طباطبائی الیزدی۔ کون ہے مولانا؟ ان کا پورا نام لکھ لیں، سید محمد کاظم الطباطبائی۔ سید محمد کاظم طباطبائی الیزدی، ان کی ولادت 1337 سے 1247، ارے عمر پوری عمر، ولادت 1337 نہیں 1247 سے 1337، ایسے کرو 1247 سے 1337، 90 سال ہو گیا نا مولانا؟ جی 90 ایئرس۔ جو مؤلف ہیں عروۃ الوثقی کتاب کے، عروۃ الوثقی کتاب ہے، مشہور ہے، جس پر ہر مرجع تقریباً تعلیقہ لگاتا ہے مولانا، بہت بڑے فقیہ، شیعہ فقیہ مرجع تھے یہ، ہاں مؤلف عروۃ الوثقی کتاب کے۔ وحدہ یعنی حد الوجہ کیا ہے مولانا؟ من قصاص الشعر الى الذقن طولا، قصاص الشعر بال کے اگنے کی جگہ سے، الى الذقن ٹھڈی تک، طولا لمبائی میں۔ کہاں سے مولانا؟ قصاص الشعر الى الذقن، لمبائی میں۔ وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا،
اور جو کچھ شامل ہو ابہام اور وسطی. ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو مولانا، وسطی کہتے ہیں بیچ والی انگلی کو چوڑائی میں. والانزع والاغم ومن خرج وجهه او يده عن المتعارف. انزع والاغم کہتے ہیں مولانا پیشانی کے وہ حصہ جس پر بال نہ ہو اس کو انزع کہیں گے، اور پیشانی کا وہ حصہ دونوں سائڈ یعنی کنپٹیاں جس حصے میں بال ہیں بال نہیں ہیں ان کو انزع، جس میں بال ہیں اس کو الاغم. لکھ لیں مولانا، پیشانی کے دونوں سائڈ دونوں حصے جس پر بال نہ ہوں وہ انزع، اور جس پر بال ہوں اس کو اغم. ومن خرجہ، اور جس سے خارج ہو جائے. ومن خرجہ پڑھیں، ومن خرج وجہہ، اور یا اور وہ جس سے خارج ہو جائے اس کا چہرہ، او یدہ، اور اس کا ہاتھ، عن المتعارف، متعارف سے یعنی عرف سے. کیا معنی مولانا؟ ومن خرج وجہہ او یدہ عن المتعارف، اور وہ جس کا ہاتھ یا چہرہ کیا ہو خارج ہو. مثال کے طور پر کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کا چہرہ بہت بڑا ہے تو اب اس کی انگلیاں کہاں تک آئیں گی؟ تب تو یہیں تک پہنچ جائیں گی. کیا ہاتھ بڑا منہ بڑا اور ہاتھ چھوٹا ہے تو کیا ہوگا؟ اور یا کسی کا چہرہ نارمل ہے لیکن ہاتھ اس کے کیا ہیں؟ لمبے ہیں، تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ انگلیاں لمبی ہیں، کان تک پہنچ جائے گا. تو کیا کان تک دھلنا واجب ہے؟ کہاں نہیں. ومن خرج وجهه او يده، صحیح ہے، وہ جس کا خارج ہو جائے چہرہ یا اس کا ہاتھ، عن المتعارف، عرف سے. سمجھ میں آیا نا؟ یعنی جس کا چہرہ اور ہاتھ عرف کے مطابق نہ ہو. یرجع کل منہم الی المتعارف، ان سب کو پلٹایا جائے گا کدھر؟ عرف کی طرف. یعنی کیا مولانا سمجھ گئے؟ یعنی وجوب ہمارا کتنا ہوا؟ جتنا چوڑائی میں آ جائے. اب یہ دیکھیے کتنا آ رہا ہے، کنپٹی کے دیکھو کتنا چھوٹ رہا ہے جی. دکھ رہا نا انگلیاں کہاں تک جا رہی ہیں؟ یعنی یہ سائڈ کے بال بھی ہمیں دھلنا واجب نہیں ہے. ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں مولانا؟ ذالک لصحیحۃ زرارہ عن الامام الباقر علیہ السلام، اور یہ ایک روایت صحیحہ ہے زرارہ سے جو انہوں نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا. قال قال له اخبرنی عن حد الوجه، یبن رسول اللہ مجھے چہرے کی حد کے بارے میں بتائیے. ينبغي ان يوضأ، کہ جس کا ضروری ہے کہ کیا کیا جائے؟ وضو کیا جائے. الذي قال اللہ عز وجل، جس کو اللہ نے کہا ہے فقال الوجه الذي قال اللہ عز وجل، یعنی اس چہرے کے حد بتائیے کہ جس کو اللہ نے وضو میں دھلنے کے لیے کہا ہے. تو کیا کہا مولانا؟ فقال الوجه الذي قال الله وامر الله عز وجل بغسله، کہہ رہے وہ چہرہ جس کو اللہ نے دھلنے کو کہا ہے اور اس کا دھلنے کا حکم دیا ہے.
الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، کہ جس سے نہ کسی کو زیادہ کرنا چاہیے نہ ہی اس سے کم کرنا چاہیے. جو حد بتائی گئی ہے اس حد میں رہے انسان. لا ينبغي لأحد، نہیں چاہیے کسی ایک کو بھی ان یزید علیہ کہ اس پر زیادہ کرے، او ینقص منہ یا اس میں سے کم کرے. ان زاد علیہ لم یوجر، اگر زیادہ بھولے گا تو مولانا اس کا اسے اجر نہیں ملے گا. اب ایسا تھوڑی ہے کہ اتنا دھلنے پہ جو ہے کیا ہے اتنا ثواب مل جائے تو پورا سر دھل دیں گے تو زیادہ ثواب مل جائے گا. کرے ان زاد علیہ لم یوجر وان نقص منہ اثیما، اور اگر اس میں سے کم کرے گا تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. اور پھر کیا کہا مولانا؟ ما دارت، پڑھوں آگے بڑھوں. ما دارت علیہ الوسطى والابہام من قصاص الشعر الراس الى الذقن. صحیح ہے. ما دارت علیہ الوسطى والابہام، جس میں گھومے وسطی اور ابہام، یعنی ابہام یعنی انگوٹھا، وسطی یعنی بیچ والی انگلی، من قصاص الشعر بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے الى الذقن ٹھڈی تک. وما جرت علیہ الاسبعان، اور وہ جس پر دو انگلیاں چلیں، من الوجہ مستدیران گولائی میں، عرضن یعنی اس کی چوڑائی، فہو من الوجہ، تو وہ کیس میں سے ہو جائے گا؟ چہرے میں سے ہو جائے گا. وما جرت علیہ الاسبعان من الوجہ مستدیرا عرضا فہو من الوجہ. وما سوا ذلك فلیس من الوجہ، کہا جو اس کے علاوہ ہے وہ چہرہ نہیں ہے. فقال له الصدق، صدق کہتے ہیں مولانا، آگے دے رہے ہیں اس کی شرح، الشعر المتدلی جنب الاذن، وہ بال کے جو کان کے برابر میں ہوتے ہیں یعنی کن پٹی والے. سمجھ میں آیا؟ صدق. فقال له الصدق الشعر المتولی، وہ بال جو موجود ہوتے ہیں جنب الاذن کان کے برابر میں، من الوجہ، کیا صدق چہرے سے ہے؟ فقال لا، تو کیا کہا؟ نہیں، یعنی یہ چہرہ نہیں ہے. صحیح ہے. چہرہ بس اتنا ہوگا جتنا وضو میں دھلنا ہے، کہ جتنا کیا ہوتا ہے مولانا؟ ابہام اور وسطی کے درمیان آ جائے. صحیح ہے. یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وقال السید الخوئی والحمد للہ رب العالمین.